پردہ لہنگا پہ آپ ابھی جی وقار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا. اس نے عرض کیتا کہ میری حالت کفر دے اندر ایک بیٹی پیدا تھی ہے، میں اس بچی کو زندہ در گور کیتا، یعنی زندہ دفن کیتا، لیکن دفن تو بعد مجھے اجے زندگی ختم نہیں تھی، اساں کو دوبارہ مٹی چو زندہ کٹ کیتا ہے. پھر میں بھی مسلمان ہو گیا، میری بچی بھی مسلمان ہو گئی ہے اور اچھی حالت ہے جو مسلمان رہی ہے، لیکن اودے کو ایک دفعہ ایسی غلطی تھی ہے کہ چھری چاہ کے اپنے گلے دوتے خود چھری چلے دی پئی ہے. اساں موقع تے پہنچے ہیں اور اودا گلا نہیں کٹ سکا، اساں نے چھری اودے کو الگ کر کے دی ہے، اس کام کو روک دیتا ہے. اس آدمی نے عرض کیتا کہ اس وقت وہ دی حالت اچھی ہے اور میں نے ان بچی کا رشتہ کرنا ہے، کیا میرے واسطے اجازت ہے کہ میں اپنی بچی کی ساری تفصیل دس دوں کہ اس طرح میں کو زندہ در گور کیتا ہی، لیکن فوت ہون تو پہلے ایسا گڑے کو زندہ نکال دیتا ہے. والوں دے کو غلطی تھی اور اس نے اپنے گلے تے خود چھری چلانے کی کوشش کی تھی. اس غلطی کا کوئی احساس ہے اگر کہ اسلام دے اندر خودکشی بن گئی، لیکن یہ کو بھی سب کو بات رکھے اور انہیں ہوں اسلام کے اندر حالت اچھی ہے کہ آج جڑے لوگ رشتہ گنن میں چیزاں دسا سکتا. اب ابھی جی وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو ارشاد فرمایا کہ رب نے اندے بندے پردہ پاتے، تو باپ ہو کے بھی اندے بندے پردے نہیں لا سکتا. آپ نے فرمایا کہ میں عمر تیکو ایک نصیحت کرے نا کہ اپنی اس بچی نو جلے رخصت کرنا ہے، ایویں کرنا ہے جی میں ایک پاک دامن خاتون رخصت دی تھی، وہ کو ذلیل کر کے رسوا کر کے جنہاں کو رشتہ دیونے اندے سارے عیبہ تو پردے لا کے ایک ایک عیب گن کے وہ کو روانہ نہیں کرنا. اگر تمہیں اپنی بچی دا عیب رشتے گنن والا کو بیان کیتا، آپ نے فرمایا میں تو اور سزا دے سکے پورے شہر کے اندر تو رسوا سے. اب ابھی جی وقت اسلام اجازت نہیں دینا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ جڑا دھی دا بچی دا باپ ہے رشتے گنن والا کو دے ہے وہ نہیں دسا سکتا، تے گوانڈی نو برادری والے نو وسیب والے نو کتنا حق پہنچ جائے کہ رشتہ دیون دے قریب آوے تو وچ گھس کے سارے عیب دساوے کہ لڑکے دے اندر میاں اے بھی سوچ کے نو رشتہ کرنے پہ لڑکی گنن والا کو دسا دے بنا کہ اے لوگ اس طرح دے نینا دا چاپ چلنا اس طرح تو سا سوچ کے نو کل دھوکا نہ کھاؤ. آپ ابھی جی وقار کہنا کو رشتہ دینا بھی ہے تریجا بندہ قطن و خیر خالی انہاں دوہاں فیملیاں دا جڑا لڑکی اور لڑکے دے عیب گن کے جنگ دے اندر دسیندا بندہ ہوئے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو فرمایا کہ اگر تے نے اپنی بچی دی یہ تفصیل رشتے گنن والا کو دسائی تو میں تے کو ایسی سزا دے سا کہ پورے شہر کے اندر ذلیل و رسوا ہو سکے. آپ ابھی سی وقار رب کو یہ پسند نہیں کہ جہدے عیب خود وہ بندہ اپنے عیبوں تو پردہ لاوے، جنہاں اپنے عیبوں تو خود نو پردہ لاونا جائز نہیں. اسلام نے مزاج یہ دیتا ہے کہ انہاں دے عیبوں تو تساں پردے پاؤ. حدیث پاک کے اندر آنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساترا، آپ نے فرمایا من را عیبا فساترا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کہندا عیب دیکھے اور عیب دیکھن تو بعد فرمائے فساترا، اون عیب کو بندہ لکا کے دے، عیب کو چھپا کے دے، اودا وہ عیب نہ دساوے. اب ابھی سی وقار حدیث پاک کہ حاسبو قبل ان تو حاسبو، بندے کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے پیدا حساب نہ کرے. جڑا کل قیامت دی کہنے نال حساب تھمنے
یہ دنیا کے بندہ ہوں وہ حساب ادا کرتا ہوئے، بندے کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ تھوڑے ایریے کے جڑے بدماش ہیں انہوں کی لسٹ میں تیار کر کے دو۔ حضرت ابو دردہ نے معذرت کی تھی، آپ نے فرمایا نہ میں بدماشے نال اٹھیندہ باندھا، نہ میں سیاںدا کہ میرے علاقے دے بدماش کیڑے۔ انہوں نے پترا نہیں نہ حضرت بلال ہے، انہوں نے آخیا کہ ابا میں جاندا جڑے سارے شہر کے بدماش ہیں، میں لسٹ تیار کر لینا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں کا نام لکھنا ہے تو پہلے اپنا نام لکھ سے۔ یہ مطلب ہے تو بھی انہاں لوگوں وچوں ہے کہ تم انہاں دے رلے اٹھی نہ باندھے تے اپنے آپ کو تو نیک سمجھے نا۔ آپ اب اسی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قید عیب دیکھے، عیب دیکھن تو بعد وہ تو تے پردہ پا چھوڑے، میرے آقا نے ارشاد فرمائے کانا کمن احیا موعودتن، موعودہ آدم کہ جڑی بچی کو زندہ در غور کی توجہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کہندے عیب تے پردہ پا چھوڑے، گویا کہ زندہ در غور کی ہوئی بچی کو اس نے چوا چھوڑا تے بہر کر چھوڑا، یعنی بے دے عیب تو تے پردہ پاونا، چشم پوشی کرنا۔ اب اسی وقار سارا اسلام اور دین مزاج رکھ دے، زندہ بندہ تو کجا جڑا فوت تھی گیا انہاں بھی ہے بیان نہ کیتے ون۔ آپ نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا مصابیہم، کہ فوت ہونے والا دیاں اچھائیاں کو بیان کیتا کرو، انہاں دیاں برائیاں تے غلطیاں تے کہ انہاں کو دہرایا نہ کرو بلکہ اس کو چشم پوشی کیتی کرو۔ چلنا فوت شدہ بندے دے عیب بیان کرنا منع ہے، انہاں اچھائیاں دا حکم ہے، جے بندہ دے اندر وہ ٹھیچڑا تے مانگنا ہے، جے دی عزت تے آبرو ہے، ان دی اگر عیب بیان کیتے ویسے لوگوں کو دسایا ویسی تو ان دی عزت اور آبرو تے کویا کہ حملہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، آپ نے فرمایا مسلمان دیا مسلمان تو تے ترائے چیزاں حرام ہیں، انہاں ترائے چیزاں وچوں آپ نے ایک فرمایا ارضہ ومالہ ودمہ، مسلمان دی خون ریزی بھی حرام ہے، مسلمان دا مسلمان تو تے مال اٹھاونا بھی حرام ہے، اور مسلمان دی عزت بھی مسلمان تے حرام ہے کہ ان دی بے آبروئی کرے، ان دی بےزتی کرے۔ آپ نے فرمایا قطعاً یہ چیز جائز نہیں۔ آپ اب اسی وقار مسلمان دی جڑی عزت ہے، مسلمان دا جڑا وقار ہے، کئی مسلمان نے اختیار نہیں کی ان دی عزت اور وقار کو مجروح کرے، ان دی عزت تے حملہ کرے۔ مسلمان دی عزت دا اتنا مقام تے مرتبہ ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہندی دیوار دے وچوں اندر والے پاسے نگاہ پر رہے جاتی پہندا ہے تے اندر راون والے دے گھر دے اندر خواتین بھی ہیں اور خود بھی ہے، اسلام کو اجازت نہیں دینا کہ پرائی جالاں تے سوراخاں دے وچ تساں نگاہاں پاؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا اندر بیٹھے بندہ اس نے کنکر